اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کیجئے جب اٹھاتے تھے ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں والد بیٹا نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اٹھایا، تازہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ پاک اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کے پاس اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر چلے جانا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوال کرنا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اس بیابان میں تنہا چھوڑ جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ لمبی بات نہیں کی، کیونکہ اتنا جواب دینا پڑتا تھا، اور لمبی بات اس لیے نہیں کی کہ جو اللہ کے اپنے محبوبوں کے ساتھ طویلی راز و نیاز ہوتے ہیں وہ غیر ضروری طور پر وہ بیان نہیں کرتے۔ تو چونکہ سوال تھا تو جواب میں آپ نہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے ہاں فرمائی، تو ان کو وہیں چھوڑ کر گئے، تاکہ حدیث کے اندر یہ منظر بڑا دردناک طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چند قدم اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ مگر پھر صبر کر کے رہ گئیں، اور اس والد کے حوصلے کو بھی داد دیجئے، اس ماں کے صبر کا بھی اندازہ لگائیے، اور اس ننھے شہزادے کی حالت اظہار کا بھی آپ اندازہ لگائیے جو ابھی بالکل چند دن کا دودھ پیتا بچہ ہے۔ تو جب آپ پیچھے ہٹ گئے تو بچے کو پیاس لگی، والدہ صفا پر جاتی ہیں اور کبھی مروہ پر جاتی ہیں، بیچ میں بچہ لیٹا ہوا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بچے کے لیٹے ہوئے مقام پر آ کر اپنے پر کے ساتھ زمین کو ایسے کر کے کوریدا اور کھودا، تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو وہ اس پانی کی اتنی رفتار تھی کہ اماں پاک نے اسے پانی کو آواز دی کہ بس بس رک جا رک جا، زم زم بولا، تو وہ اس کے ارد گرد بنی اور کناری بنا دی تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ تو وہ پانی حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آپ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ پانی پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو پھر آپ وہاں بنیادی ضرورت پانی ہی ہوتا ہے، باقی تو انسان درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے لیکن پانی کا بدل کوئی نہیں۔ تو آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور زندگی نسبتاً کم از کم پانی کے حوالے سے آسائش میں آ گئی۔ پھر جرہم قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا، اس قبیلے والوں نے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر چیلیں گھوم رہی ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں نشانیاں اور علامتیں لوگ پہچان لیتے تھے۔ آج بھی دیہات کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا چلی ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے بارش ہے، اور یہ بادل کی آواز بتا رہی ہے کہ بادل میں پانی ہے، بادل کا رنگ بتا رہا ہے کہ بادل پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ فلاں کونے سے ابھرا ہے، یہ ضرور برسے گا۔ اس قسم کی باتیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں اور ان کے اندازے صحیح ہوتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کا اندازہ تھا کہ یہ اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں نیچے پانی ضرور ہے۔ تو اس قافلے والے ادھر آئے، قبیلے والے، تو اپنے خیمے سواریاں ان کے پاس تھیں، لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے۔ یہاں آئے تو انہوں نے مائی صاحبہ سے اجازت مانگی کہ آپ کے پاس پانی ہے تو ہمیں یہاں ڈیرے لگانے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کے پاس رونقیں لگا دیں۔ تو
وہ ادھر رہنے لگے. آپ نے شرط لگائی کہ پانی کے مالک تم نہیں بنو گے، استعمال کر سکتے ہو. تو وہ بے دریغ پانی استعمال ہونے لگا اور زندگی میں کافی سارے انقلابات آ گئے. اسی قبیلے کی ایک بچی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی لے لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے تو اپنی بہو سے پوچھا کہ گھر کا گزارا کیسا ہے، میاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر باہر کام کاج پہ گئے ہوئے ہیں اور گزارا کوئی اچھا نہیں ہے، تنگ دستی ہے، یہ جنگل بیابان ہے، کچھ کھانے کو ملتا نہیں، کبھی آتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں. شکوے کی زبان بولی. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اس ہولیے کے ایک بزرگ آئے تھے، وہ تمہیں سلام کہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو. تو وہ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو بی بی صاحبہ نے وہ ساری بات بتائی. انہوں نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والد گرامی تھے اور تمہاری طلاق کا حکم دے کر گئے ہیں. انہوں نے ان کو طلاق دی. پھر دوسری جگہ شادی ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر حالات پوچھے تو بہو نے کہا کہ الحمدللہ کالا کھاتے ہیں اور چٹا پیتے ہیں. وہ کالا اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا، ہر زمانے کی بولی اور اصطلاح الگ الگ ہوتی ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ کھجوریں کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. یہ بڑی اونچی غذا سمجھی جاتی تھی. کھجور کے اندر مکمل غذائیت اور انسانی ضرورت زندگی کے تمام اجزاء کھجور کے اندر ہوتے ہیں. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر مکمل غذائیت ہوتی ہے، ان میں دودھ اور کھجور شامل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور بتانا کہ اب تمہارے گھر کی دہلیز بڑی اچھی ہے. تو یہ طویل واقعہ ہے. یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے اور جو بخاری شریف کی سب سے لمبی حدیثیں ہیں، لمبی ترین حدیثیں، ان میں سے یہ حدیث بھی ان میں شامل ہے. تو یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ نے پھر دونوں باپ بیٹا نے مل کے کعبے کی تعمیر کی اور کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لیں جی قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا پورا پس منظر آیت پڑھ کے حدیث کے اندر بیان ہوا ہے اور حدیث بخاری شریف میں ہے. حدیث نمبر ہے 3364. عام طور پر یہ واقعات چونکہ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں تو سیرت نگاروں کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت کو سیرت کی کتابوں سے لے کر لکھتے ہیں. لیکن سیرت کو اگر حدیث کی کتابوں سے لے کر لکھا جائے تو بڑی سینئر کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ سیرت کے اکثر واقعات دستیاب ہیں. ایک اور حدیث سنیے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں پاک نے پوچھا یہ تھا کہ کیا یہ حتیم یہ کعبے کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبے کا حصہ ہے. تو پھر باہر کیوں رہ گیا؟ فرمایا کہ جب لوگوں نے تعمیر کیا تھا قریشیوں نے تو ان کے پاس اخراجات کم ہو گئے تھے تو کعبے کو آدھا تعمیر کر چکے تو وہیں پر اس کی دیوار بند کر دی، چوتھی دیوار وہیں پر کلوز اپ کر دی اور کعبے کو مربع کی شکل میں رہنے دیا، ورنہ یہ مستطیل شکل کا تھا. یہ آگے حتیم سارے کا سارا کعبے کا حصہ ہے. اس لیے اب بھی جو لوگ میزاب رحمت کے نیچے جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو وہ کعبے کے اندر چلے گئے تو وہ تبرک لے لیتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا یا دو نفل ادا کرنے کا. اماں پاک فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الا تردها علی قواعد ابراہیم، آپ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اگر بنا دیں تو کیا ہی مناسب ہوگا؟ آپ نے فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر، کہ ابھی ابھی جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام نیا نیا آیا ہے، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو میں کعبے کو شہید کر کے ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ مستطیل شکل میں بنا دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا
تاکہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ نہ جائے اور کوئی اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین اللذین یلیان الحجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رکنوں کا استلام کرتے تھے جو حجر اسود کے قریب ہیں، الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، اس کی وجہ یہی ہے کہ کعبہ شریف جو ہے وہ قواعد ابراہیم پر ابھی فی الحال مکمل نہیں ہے، ورنہ کعبے کی دیواریں چونکہ آگے جانی تھیں تو وہ مکمل نہ ہو سکیں، تو وہ آگے جو حتیم کا ایریا ہے بیسیکلی وہ کعبے کا حصہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4484 4484۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مختار ہستی جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود اگر اپنی اتنی پیاری خواہش کو اس لیے پورا نہیں کر رہے کہ لوگوں کا ایمان بچانا مقصود ہے، تو پھر آج کل جو لوگ جب چاہتا ہے کوئی نئی بات کر دیتے ہیں تو وہ نئی بات جائز بھی ہو تو جس سے لوگوں کو انتشار پھیلتا ہو یا کسی امتحان کا اگلے شکار ہو جائیں، ایسی بات اور ایسا کام کرنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر منع فرمایا ہے یا خود آپ اس بات سے باز رہے ہیں، تو پھر آج کل کے عام آدمی کی کیا مجال ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا نیا کام کرے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑے جو آج کل چھوڑے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ امت کے اتحاد و اتفاق کو توڑ ڈالنے والی باتیں، اور پھر کہنا کہ میں نے جو کہا ناجائز تو نہیں ہے۔ بھائی جائز ہو یا ناجائز ہو، جس کا نتیجہ انتشار ہو، وہ جائز ہونے کے باوجود اس سے باز رہنا مسلمان پر اور حکیم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہمدرد پر لازم ہے۔ اس کی بہت سی اس دور میں مثالیں ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ حدیث مسلم شریف میں ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ بخاری میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو آپ نے بازو کو اوپر یہاں تک بازو کو دھویا، دونوں بازو کندھے تک دھوئے۔ اب وضو میں تو کونیوں تک دھونا ہوتا ہے۔ پیچھے 2 بچے کھڑے تھے، ان بچوں نے کہا اے حضرت ابو ہریرہ یہ کون سا وضو ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہاں تک کریں، تو ہمیں بھی بتائیں اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ آپ نے ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا، فرمایا اوے چوزو، پنجابی میں کہتے ہیں چوچیو، انتم ہا ہونا، تم میرے پیچھے کھڑے ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ یعنی یہ اپنے ذوق کی بات تھی۔ فرمانے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے، تو میں اپنی چمک بڑھا رہا تھا، یہ میری اپنی محبت ہے۔ وضو تو وہی ہوتا ہے جو کونیوں تک ہوتا ہے، لیکن یہ تمہاری سمجھ سے باہر تھا، اس لیے میں نے تمہیں دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کرنا تھا۔ اب سمجھ گئے؟ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ، قیامت کے قریب حبشہ کا ایک باریک پنڈلیوں والا آدمی کعبے کو شہید کرے گا، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 1591 ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأنی بہی اسود افحج یقلعها حجرن حجرن، میں اس کالے کو آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی نگاہ نبوت سے مجھے اب بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1595 ہے،
پچھلی کون سی تھی؟ 1591، یہ ہے 1595۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سارے راوی جدا جدا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ، اور کعبے کا حج اور طواف ہوتا رہے گا بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے نکل آنے کے بعد بھی حج یا عمرے ہوتے رہیں گے۔ وعن شعبۃ قال، حضرت شعبہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ وقت نہ آئے کہ کعبے کا حج ہوگا ہی نہیں۔ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ کعبے کا حج ٹوٹلی ہوگا ہی نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ ہونا ہے۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1593، 1593۔ قیامت کی جو آنے کی نشانیاں ہیں عام طور پر وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، تو ان نشانیوں کو بتا کر کبھی کوئی کہہ دیتا ہے قیامت کو اتنے سال رہ گئے ہیں، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے دجال سر پہ کھڑا ہے، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے نزول مسیح ہونے والا ہے، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے امام مہدی آنے والے ہیں، تم لوگ امام مہدی کے سپورٹر بنو گے۔ اس قسم کی باتیں کچھ لوگ قبل از وقت اپنے غلط اندازوں اور ناقص معلومات کی بنا پر اور حکمت و مصلحت سے بالکل اندھے اور عاری ہونے کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 14ویں صدی کے اوائل میں کچھ لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کیں، تو بعد میں مرزا قادیانی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم نے کہا تھا کہ دجال آنے والا ہے اور مسیح آنے والا ہے، تو لو میں آ گیا ہوں۔ بھائی قیامت کی نشانیوں کو نشانیاں ہی رہنے دو، نشانیوں سے بڑھ کر نشاندہی نہ کرو۔ حدیثوں میں قیامت کے نہ آنے کی بھی تو کچھ نشانیاں ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ، مسلم شریف میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ تو قیامت نہ آنے کی نشانی یہ ہے۔ اب اس میں اللہ اللہ کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کا قلب، خیال اور دھیان اللہ اللہ کرے گا، یا اس کی زبان اللہ اللہ کرے گی، دونوں امکانات۔ لیکن زیادہ امکان کس کا ہے؟ سوچئے، یقولو، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قول۔ تو اس وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ اللہ کرنے والے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ تو یہ تو گھٹنا شروع ہوتے تو تم کہتے کہ قیامت قریب ہے، یہ تو الٹا بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حوصلہ کریں، دکان چمکانے کے لیے ہوکے تھوڑے دیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کتابوں میں نہیں ہے ظاہر ہے وہ جھوٹ ہوگا، پھر آپ نے خود تیار فرمائی ہوگی۔ اور جو کتابوں میں نہیں ہے آپ کو اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، کہیں آپ کو مل بھی گئی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ ایسی بات کو زبان پہ لائیں۔ اگلوں نے نہیں بتائی تو آپ بھی چپ رہے۔ آگے چلیے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، اور کر دے ہم دونوں کو خاص اپنے لیے فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت فرما بردار خاص اپنے لیے، اور بتا ہمیں ہمارے حج کے احکام، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی رجوع برحمت ہونے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت بالکل آسان ہے جی، کہ اے اللہ، وہ پچھلی آیتوں کو ذہن میں رکھیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلم بنا کے رکھنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ وجعلنا مسلمین لک۔ اور پچھلی آیت میں کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ تو وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ جس طرح
آپ پہلے نبی تھے، رسول تھے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مسلمان بنانا. تو مسلمان نبی سے اوپر نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے خلیل آپ نبی اور رسول ہو مگر میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. بالکل اسی طرح ماننا پڑے گا کہ امام بھی نبی اور رسولوں سے اوپر نہیں ہوتا. اور آگے وہاں جو فرمایا تھا میرے بعد والوں میں بھی یہ انعام جاری رہنا چاہیے، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین. ٹھیک ہے، لیکن میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو یہاں بھی وہی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں بھی تیری مسلمان امت قائم دائم جاری و ساری رہنی چاہیے. تو وہی دعا ہے، انداز الفاظ مختلف. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے مناسک دکھا، سمجھا، پڑھا، بتا. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. آگے چلیے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک عظمت والا رسول بھیج انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. بے شک تو ہی بڑا غالب ہے، بہت حکمت والا. جی ابراہیم علیہ السلام دعا کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. اے میرے اللہ میری اولاد میں رسول شان والا بھیجنا جو انہی میں سے ہو، ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی پہ ابھی گوندھے جا رہے تھے. فَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں آپ لوگوں کو اپنا ابتدائی معاملہ بتاتا ہوں. آنا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. و بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. وَرُؤْيَا أُمِّي، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي، جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا. وَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا نور، میری والدہ سے نور خارج ہوا تھا. اضاءت لها، میری والدہ کے سامنے روشن ہو گئے تھے. من ہو، اس نور کی برکت سے، قصور الشام، شام کے محلات. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے. حدیث نمبر 17085 17085. یہ شرح السنہ میں بھی امام بغوی نے نقل کی ہے اور سند اس کی صحیح ہے. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی تھی. اور یہ 4 چیزیں قرآن شریف کے اندر متعدد مقامات پر اور بھی موجود ہیں. یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن کے الفاظ کی بات ہو رہی ہے. تیری آیتوں کی تلاوت کرے. صرف لفظ پڑھنا اور تلاوت کرنا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت الفاظ بھی برکت کا ذریعہ اور فیض رسانی کا باعث ہوتی ہے. دوسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میری اولاد میں سے وہ عظیم رسول وہ ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے. یہ قرآن کی تشریح ہے سنت کے ذریعے سے. کتاب کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم جب دیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو تشریح کرنے کے لیے توضیحی الفاظ کا جو آپ استعمال فرماتے تھے وہی وضاحتی الفاظ سنت اور حدیث کہلاتے ہیں. تیسری چیز ہے والحکمہ، حکمت بتائے اور پڑھائے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے ما تکمل بہ نفوسہم من المعارف والاحکام. یہ امام بیضاوی کے الفاظ ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں. حکمت کا مطلب ہے جس سے نفس کی اصلاح ہو اور روحیں کامل ہوں اور ان کو معارف اور معرفتیں ملیں، اللہ کے احکام سے شناسائی ہو. یہ ہے حکمت کا معنی. حکمت کا یہ معنی امام بیضاوی نے بھی بیان کیا ہے. البحر المحیط کے اندر ابو حیان
اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور ہمارے دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں حکمت سے مراد گویا کہ تصوف، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جو نفس کی اصلاح کے بعد انسان کو اخلاص کی حتمی دولت نصیب ہونے کے بعد میسر آتا ہے، یہ حکمت ہے۔ ویسے حکمت کا لفظ حکم، حاکم، حکومت، یہ وہی لفظ ہے اپنے مادے کے اعتبار سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ متعدد سمتیں اختیار کرنے کا امکان ہو تو ساری سمتیں چھوڑ کر ایک مقصود سمت اختیار کرنا اور صحیح رخ پہ چل پڑنا حکمت ہوتا ہے۔ ادھر جانے کا بھی امکان ہے، ادھر جانے کا بھی امکان ہے، ادھر جانے کا بھی امکان ہے، تو کشتی جب مضطرب ہوتی ہے تو عربی والے لغت واضح کرنے والے لکھتے ہیں حکمت السفینہ تھا، میں نے کشتی کو صحیح رخ دیا۔ لفظ کیا بولا؟ میں نے اس پر حکومت کی۔ کیوں؟ کشتی مضطرب رہتی ہے، ہر وقت ایسے ہو رہی ہے، ایسے ہو رہی ہے، پانی کے اوپر وہ تھرکتی ہے، لیکن اسے چپو کے ذریعے یا بانس کے ڈنڈے، جس کو علاقائی لوگ نڑی بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے صحیح رخ پر لے جانا، جہاں اس کا پتن ہے، جہاں اس کا ساحل ہے، ادھر کا رخ دینا، یہ حکم اور حکومت کہلاتا ہے۔ حکمت الفرسہ کے الفاظ بھی لغت والوں نے لکھے ہیں، میں نے گھوڑے پر حکمرانی کی، یعنی اس کی باغ ادھر ادھر کہیں بھی کھینچے تو وہ مڑ جاتا ہے، میں نے جہاں لے جانا تھا اس کو وہی رخ دیا۔ تو حکمت کیا ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے مقصودی راستے کے اوپر چلا دینا، یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث شریف ہو، بڑی بڑی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقصود ہے اس کا بیان حلفی طور پر کہ واقعی جی اللہ کا یہی مقصود ہے، اور باقی مقصودات سارے مخدوش ہیں، امکانی ہیں، حتمی اور یقینی جو مقصود ہوتا ہے، جو عبارت النص کے طور پر جو آیتیں وارد ہوئی ہوتی ہیں، وہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ باقی اشارات اخذ کرنے میں اپنے اپنی مہارت ہوتی ہے، اور کسی کو کسی اشارے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور کسی اشارے سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، یا دلالتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ جہاں دلالت قطعی ہوتی ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر ہے تو یہی ہے، تو محکمات پر چلنا، عبارت النص کو زیادہ ترجیح دینا، اور اشارات اور متشابہات میں زیادہ وقت لگا کر لوگوں کو کوئی حتمی فیصلے تک پہنچنے نہ دینا، تذبذب کا شکار رکھنا، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ ان باتوں کو علمی حلقوں تک رکھ لینا یہی زیادہ مناسب ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر مسلمانوں کو جو قرآن کا اصل مقصود ہے اس تک اگر رکھا جائے تو وہ صحیح معنی میں قرآن کی روح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوگا، اور یہ سادہ سادہ سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ صوفیاء کا قول ہے کہ العلم نکتۃ کسرھا الجہال۔ میں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، وہ جملہ تو یوں ہے کہ علم ایک نقطہ ہے جسے جاہلوں نے پھیلا دیا، لیکن آج کل چونکہ طرح طرح کی سوچیں اور عجیب عجیب کی گرفتیں ہوتی ہیں، تو میں نے اس میں ایک ترمیم کی ہے کہ العلم نکتۃ کسرھا الابحاث، علم ایک نقطہ ہے جسے بحث اور جھگڑے نے بڑھا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، ورنہ جو اللہ چاہتا ہے نا وہ بالکل آسان اور سیدھا راستہ۔ یہ جو تفسیر ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس تفسیر کا نام بھی ہم نے رکھا ہے مقاصد التنزیل، یعنی قرآن کے نزول کے اصل مقاصد۔ آپ دیکھتے ہوں گے میں کھینچا تانی نہیں کر رہا، ہاں وہاں مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے جب کھینچا تانی کرنے والوں نے سوال اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہوگا کہ وہ سوال کرنے والے نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، آیت ادھر جاتی نہیں جہاں وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہاں ہمیں بھی تھوڑی سی
دقت سے کام لے کر وضاحت کرنا پڑتی ہے، ورنہ اللہ کا مقصود بالکل آسان ہے۔ قرآن کی آیت ہو، آقا کا فرمان ہو، بات ختم ہو۔ اس سے آگے پیچھے جتنے تشریحات اور توضیحات ہیں ان کی بنا پر کوئی بندہ قیامت کے دن لٹکا دیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت کریم ذات ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبارت النص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصود خداوندی تک پہنچ کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، مسند احمد میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حنیف اور بڑی آسان شریعت دے کر بھیجا ہے۔ اسلام میں جتنی پیچیدگیاں کھڑی کی ہیں اس کا سب سے پہلا مجرم معتزلہ ہے۔ پھر آگے اہل سنت کو اس میدان میں اترنا پڑا ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے۔ تو اہل سنت یہ شرح عقائد نصی وغیرہ لکھنے میں حق بجانب ہے، لیکن اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس مجرم فرقے نے۔ اور اس وقت آپ کے دائیں بائیں ان کا ہی غلبہ ہے، جاننے والے جان رہے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر ہمارے ہم خیال دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اپنی چھپی ہوئی مشکات بھی نہیں ملتی، تو زمخشری کی کشاف ہمارے بیلیوں نے 4 جلدوں میں چھاپ دی ہے۔ کوئی مصیبت تھی اس لیے کہ زمخشری معتزلہ ہے، اور معتزلہ کے اصول روافض والے اصول ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھی چیز ہے میرا محبوب انہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ۔ اب دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو پاک کرنے پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کے بھیجے جانے کا مشن اور مقصد ہی یہ بتایا ہے۔ تو آقا کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئے، جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لنگر کھایا، کیا خیال ہے وہ پاک ہوئے کہ نہیں؟ حضور تو آئے ہی پاک کرنے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب سکھائی، انہیں حکمت بھی سکھائی، انہیں پاک بھی کیا۔ تو ایک ایک بات پہ غور کیجئے، تلاوت حضور نے کی۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو کہنے لگے، حضرت ابی بن کعب، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابی بن کعب سے آقا نے فرمایا تم بیٹھو، میں قرآن پڑھوں گا، تم سننا۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گا؟ بڑے حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگے اور عرض کرنے لگے حضور ضرور پڑھیے، میں سننے کے لیے حاضر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، حضرت ابی بن کعب نے سنا۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوا، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ ابی بن کعب کے مناقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابن مسعود کے مناقب میں یہ دیکھ لینا جو ابھی بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی کو کیا فرمایا تھا؟ میں سناؤں گا تم سنو گے، اور ابن مسعود سے فرمایا تم سناؤ میں سنوں گا۔ تو انہوں نے قرآن جب پہلے تو وہ جھج کے ادب کی وجہ سے عرض کیا کہ اقرأ وانزل علی، یا رسول اللہ میں پڑھوں جب کہ نازل آپ پر ہوا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ یہاں ایک بات پہ غور فرمائیں، پتہ چلتا ہے کہ قرآن سننے کی فرمائش کرنا حضور کی سنت ہے۔
آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی محفلوں میں لوگوں کو طرح طرح کی فرمائشیں آ جاتی ہیں اور بڑی زور سے آتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کی فرمائش بھی کبھی کسی نے کی ہے؟ جبکہ قرآن پڑھنے کی فرمائش سنت مصطفیٰ ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا سنا تو فرمایا رک جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور ابن مسعود کو فرمایا، یہ بخاری مسلم میں، اب اس سے اگلے جو الفاظ بتانے لگا ہوں وہ مستدرک حاکم میں اس حدیث کے اندر زیادت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے مجھے سنایا ہے اس کی تفسیر بیان کرو. انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. صاف پتہ چل گیا نا کہ حضور قرآن سنتے بھی تھے، حضور قرآن سناتے بھی تھے، حضور تفسیر پڑھاتے بھی تھے، حضور تفسیر کا سبق سنتے بھی تھے. تو انہوں نے تفسیر بیان کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تفسیر سن کر اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت کو جو بھی تفسیر قرآن کی بتائے میں اس پر راضی ہوں. یہ الفاظ ہم نے کسی دوسرے صحابی کے حق میں نہیں سنے. یہ اتنے عظیم مفسر قرآن ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ہو رہی تھی قرآن پڑھنے کی. یتلو علیہم آیاتہ، تو سب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اور یعلمہم الکتاب، میرا نبی انہیں کتاب سکھاتا ہے. کس کو؟ یعلمہم، ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب. ہم کا معنی کیا ہے؟ سب. میرا محبوب سب کو کتاب سکھاتا ہے. کیا خیال ہے، سب کو یا ایک کو؟ سب کو. تو جو کہے ایک کو سکھایا اور باقیوں نے ان سے لیا، قرآن کا دشمن ہے، چٹا جھوٹا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا ہی مخالف. حضور نے سب کو علم خود سکھایا ہے، کتاب خود پڑھائی ہے. کیوں؟ ضمیر ہوم کی موجود ہے. والحکمت، اور میرا محبوب حکمت بھی سب کو پڑھاتا ہے. حکمت جو میں نے اقوال پیش کیے، بیضاوی کی اصل عبارت پڑھ کے سنائی، اس کی روشنی میں حکمت روحانیت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں شعب الایمان کے ریفرنس سے ایک حدیث ہے کہ اذا رأیتم المرء یؤتی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فانہ یلقی الحکمۃ. جب تم دیکھو کہ ایک بندہ دنیا سے بے رغبت ہے اور تھوڑا بولتا ہے، وہ حکیم ہے، اسے حکمت عطا ہوئی ہے. فاقتربوا منہ، اس کے پاس جا کے بیٹھا کر. تو دنیا نہیں کمانا اس کا مشن، اور زیادہ گپیں بھی نہیں لگاتا، مطلب کی بات کرتا ہے. اب وہ تھوڑا بولتا ہے تو فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھو. تھوڑا بولنے والے کے پاس جا کے بیٹھیں تو وہ کیا دے گا؟ کچھ بولے تو ہمیں بتائے گا نا. تو نہ بولنے والے کے پاس بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ بولنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بول کے کچھ دے گا، اور چپ رہنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ نگاہ سے کچھ دے گا. یہ حکمت ہے. آخری لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. میں دوسرا راؤنڈ چل رہا ہوں. تزکیہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے نا، قد افلح من تزکا، اور من تزکا کا لفظ بھی ہے، من زکا ہا کا لفظ بھی ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ بار بار آتے ہیں. فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو آقا تزکیہ کرتے ہیں. اچھا، جس کا تزکیہ ہو جائے، ذرا بات ایمانداری سے سمجھنا. یہاں لفظ ہے تزکیہ، کس کس کا تزکیہ ہوا؟ تمام صحابہ کرام کا. وَيُزَكِّيهِمْ، ہم کا معنی ہوتا ہے سب. سب کو حضور نے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا. اچھا، پاک کے لیے ایک اور بھی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، بوجھو. طاہر، تطہیر. تطہیر کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. یہاں کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ اور تطہیر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی معنی ہے.
لفظی فرق ہے، معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ تو تطہیر کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ آیت تطہیر میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت آگے آئے گی تو وہاں انشاءاللہ کھڑکیاں کھولی جائیں گی، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تطہیر اور تزکیہ مترادف لفظ ہیں، ہم معنی لفظ ہیں۔ تو وہاں تطہیر کا معنی کچھ لوگوں نے کیا بنا ڈالا ہے، تو یہاں تزکیہ بھی تو سب کا ہوا ہے، جو کچھ وہاں بنا ڈالا ہے وہی کچھ یہاں بھی بنا ڈالو، یا اگر یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ معصوم اگر ہوتے ہیں تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور یہی درست ہے۔ آگے چلیے جائیں۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو منہ پھیرے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک آخرت میں وہ ضرور صالحین میں سے ہیں۔ جی، جو بھی ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، رغبت ان، رغبت کے بعد ان ہو تو یہ منہ پھیرنا ہوتا ہے، منہ موڑنا، واپس آنا۔ رغبت الہ ہو، یعنی صلے کے طور پر ساتھ لفظ الہ آیا ہوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ اور یہاں ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، یہاں ان کے ساتھ ہے تو رغبت کا معنی ہوگا پھرنا، تو وہاں الہ کے ساتھ ہے تو رغبت کا معنی ہوگا آگے کو بڑھنا۔ تو لفظ رغبت ہے، لیکن جانے اور آنے کا فرق الہ اور ان کے لفظ سے پایا جائے گا۔ تو ملت ابراہیمی سے وہی ہٹے گا الا من صفی نفسہ، جس کا دماغ خراب ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھی چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہاں بھی صالحین، حالانکہ وہ نبی ہیں تو کہا جا رہا ہے صالحین۔ ذرا غور ہو تو بات بتاتا ہوں، نبی، اس کے بعد صدیق، اس کے بعد شہید، اس کے بعد صالح۔ ہر نبی صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے، صالح بھی ہے۔ نیچے آؤ، ہر صدیق شہید بھی ہے، صالح بھی ہے، مگر نبی نہیں۔ نیچے آؤ، ہر شہید صالح بھی ہے مگر صدیق نہیں اور نبی، یہ ضروری نہیں۔ اور ہر صالح مسلمان ضرور ہے، لیکن اس کا شہید ہونا، صدیق ہونا، نبی ہونا ضروری نہیں۔ تو جو نبی ہے اس میں یہ سارے اوصاف ہیں، تو اوپر والوں کے پاس نچلے سارے اوصاف ہوتے ہیں، اس لیے بہت جگہ پہ قرآن شریف میں نبیوں کو صالحین بھی کہا گیا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جب رتبے دیکھے جائیں گے تو اوپر والوں کا رتبہ اوپر کا ہے، اور جب ماننے کی باری آئے گی اور تعلق جوڑنے کی باری آئے گی تو آپ اوپر سے نیچے نہیں آؤ گے، نیچے سے اوپر جاؤ گے۔ آگے چلیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کیجئے جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اپنی گردن میری طاعت میں رکھ، کہا میں نے گردن رکھ دی تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، گردن جھکا، اس کا ایک معنی ہے مسلمان ہو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے۔ اب کہا جا رہا ہے مسلمان ہو، تو وہ تو پہلے ہی نبی تھے، اب کہا جا رہا ہے مسلمان ہو، کیا مطلب ہے؟ مسلمان نبی سے اوپر ہوتا ہے؟
لو جی آپ کو بار بار سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو امام کا رتبہ نبی سے اوپر نہیں ہوتا۔ قدم قدم پہ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اب ایک نبی کو کہا جا رہا ہے اسلم، مسلمان ہو جا، تو یہ کس معنی میں ہے مسلمان ہو جا؟ یہ لغوی معنی میں ہے، جیسا وہاں امام لغوی معنی میں ہے، گرامیٹیکل معنی بھی ایک لفظ کا ہوتا ہے نا، یہ بات آگے چلیے۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، اور اس دین پر ہی مرنا، اس کے علاوہ کسی اور مذہب پہ نہ جانا۔ سبق کیا مل رہا ہے کہ اپنے دین کے اوپر یقین اور وثوق کے ساتھ گامزن رہنا چاہیے، اور دائیں بائیں سے آنے والے وسوسے اور خطرات ان کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو فوت ہوتے وقت اچھی نصیحت اور وصیت اور دین پر قائم رہنے کا سبق دے کر جانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وصال سے 3 دن پہلے آقا نے بھی وصیت فرمائی، قبل موتی بثلاثۃ ایام، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جابر روایت کرتے، 3 دن پہلے آقا نے وصیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک فوت نہ ہو، الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، مگر یہ کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن قائم ہو، وفات کے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ کر اپنے جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 2877 ہے، 2877۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی بھی فکر رکھنا، یہ آپ دیکھیے بار بار دیکھتے چلے آ رہے ہیں، میری اولاد میں بھی نیک بندے، رسول، نبی، صالحین یہ پیدا کرتے رہنا۔ اور وفات کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 3 دن پہلے پوری امت کو وصیت فرما رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 7 دن پہلے وصیت کے لیے کاغذ مانگا تھا، اس کے بعد 3 دن پہلے آپ نے وصیت فرمائی ہے، اور یہ وصیت ہمارے سامنے ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، تو باتیں تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین وصال شریف سے 1 لمحہ پہلے، کتنے دیر پہلے، یہ فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس حاضر ہو گئے۔ بالکل اس لمحے کی بات ہے، حضور تو دنیا میں بھی تھا لیکن وفات پانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور نے پیچھے ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اما پاک پیچھے تشریف حضور کے پیچھے بیٹھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک یہ حضور کے پرماننٹ خادم تھے، وہ بھی پاس ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یہ بھی پاس ہیں، انہی سے حضور نے اسی وقت مسواک لے کر مسواک مبارک کیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک چبا کے آقا کو پیش کی تھی تاکہ نرم کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ پورا منظر ہے جو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاس کون کون تھا۔ حضور کو تنہا نہیں چھوڑ دیا گیا تھا، تعلق، یاریاں اور رشتے نبھائے جا رہے تھے۔ اور سن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاغذ اور قلم لے آؤ، میں لکھ کر دیتا ہوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وہی بات جو پہلے بھی متعدد مقامات پر آقا کر چکے ہیں۔
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا، اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اس کو خود روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو انس بن مالک نے بھی روایت کیا ہے، وہ الگ سند ہے، اس کی الگ سند ہے۔ مسند احمد میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہ گیا تو پیچھے کہیں حضور کا وصال نہ ہو جائے، تو میں نے اس جلدی کی وجہ سے اور احتیاط کی وجہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ زبانی ارشاد فرمائیں، میں یاد کر لوں گا۔ تو حضور کو کاغذ قلم لا کے نہیں دیا گیا، لیکن نیت ٹھیک تھی۔ تو نیت ٹھیک ہو تو کاغذ قلم لا کے نہ دینے میں حرج کوئی نہیں ہوتا، یہ نافرمانیاں نہیں ہوتی۔ تو کاغذ قلم کی بجائے عرض کیا کہ حضور زبانی ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، اور غلاموں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مراد غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آخری لمحے کی بات ہے، بلکہ آپ اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ دہراتے دہراتے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کی وصیتیں تھیں، اس تسلسل اور تناظر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک حدیث بخاری میں ہے، میں نے آپ کو پہلے دن لکھائی تھی، اوصا بکتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصیتوں جس طرح کے حدیثوں کے اندر ایک موقع کی بات کئی ٹکڑوں میں ملتی ہے، دیکھیے غور کیجئے، ہے کوئی بندہ جو کھڑا ہو کے مجھے سنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے وہ سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مسلسل کوئی ایک حدیث مائی کلال دکھا سکتا ہے؟ نہیں۔ سبحانک اللہم الگ جگہ ملے گا، تعوذ الگ جگہ ملے گا، بسم اللہ الگ جگہ ملے گی، سورۃ فاتحہ الگ کتابوں میں ملے گی، ساتھ سورت ملانا الگ ملے گا، کہیں کوئی ایک آدھ دو باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ورنہ مسلسل سارا الگ الگ حدیثوں میں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، ہے کوئی انسان پیدا ہوا جو سارے کا سارا خطبہ ایک حدیث میں دکھا دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مختلف اجزاء ہیں جو مختلف صحابہ کرام نے یاد کیے اور اپنے اپنے طریقے سے مختلف سندوں کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر پھیلے ہوئے موجود ہیں۔ وہ ہم نے اس تفسیر میں اپنے طرف سے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے یکجا کر دیے جائیں، لیکن کوئی تسلی نہیں، مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حدیث رہ گئی، اس لیے کہ وہ خطبہ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ میں نے کئی مثالیں دی ہیں، سونا یہی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت کی بھی بے شمار اجزاء ہو سکتے ہیں، اور جو جتنی ہمیں ملی ہے وہ میں نے آپ کو اس کے مختلف اجزاء سنائے ہیں۔ کتاب اللہ کی وصیت الگ کتاب میں، نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، غلاموں کی وصیت کرتا ہوں الگ کتاب میں، الگ سند کے ساتھ۔ اور چند دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے بالکل تھوڑا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا ابو بکر اور اس کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہو کاغذ قلم لے آئیں، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ اشارہ سمجھ آ گیا جی؟ کس چیز کی تمنا؟ خلافت کی، تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، میں ابو بکر کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اور کوئی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ آقا نے وضاحت کی، وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مان رہے۔ یہ ہے جی وصیتیں، یہ ہے کاغذ قلم مانگنا۔ ایمان سے بتاؤ، جب ان سب باتوں کی سندیں صحیح ہوں اور حدیثیں روایت کرنے والوں کا مزاج ایسا ہو کہ وہ حدیثوں کو ایک ہی جگہ پہ ساری وصیتیں بیان نہیں کی، جیسا کہ ایک ہی جگہ پہ ساری نماز بیان نہیں کی گئی اور ایک ہی جگہ پہ خطبہ حجۃ الوداع بیان نہیں کیا گیا،
تو پھر ساری حدیثوں میں سے ڈھونڈ کے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے اجزاء سارے جمع کیے جائیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو دوسری پارٹی نے یک طرفہ حدیثیں یا ایک آدھ حدیث پکڑ کر غلط نچوڑ نکالا ہوا ہے، اس غلطی کا بالکل آئینہ اور نتھارا سامنے آ جاتا ہے کہ اگر حق ہے تو الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہے۔ ایک بات اور ہے، میں وہ کر ہی دیتا ہوں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طویل واقعات اور آپ کے متعلقات پڑھے ہیں، اس تفسیر میں ہم نے جگہ جگہ جہاں کسی نبی کا ذکر آیا ہے، ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کے مناقب حالات کے اوپر پورا باب باندھ دیا ہے۔ جو انبیاء کے قصوں پر حدیثیں اب کتابیں آپ کو ملتی ہیں نا، قصص الانبیاء، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی کاوشیں قبول کرے، لیکن ہم نے وہ کمی یہاں پوری کر دی، اور ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ اسرائیلیات موجود ہیں، اور اس کتاب کے اندر آپ کو ایک بھی اسرائیلی روایت نہیں ملے گی، یا قرآن ملے گا یا سیاستہ ملیں گے، یا پھر کم از کم حدیث صحیح ہوگی، حسن سے کم درجے کی کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ آپ کو صحیح کھڑکا کے صحیح ترین حالات اگر انبیاء علیہ السلام کے پڑھنے ہیں تو اس کتاب کے اندر جہاں جہاں کسی نبی کا ذکر آیا وہاں وہاں ہم نے باب باندھ دیا ہے۔ یہاں بھی باب موجود ہے، ما جاء فی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے حالات گزر چکے ہیں، وہاں بھی باب باندھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا باب گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ الگ باب میں موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا باب اور تمام فرشتوں کی عظمت پر باب الگ موجود ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ مختلف ہیں اور جداگانہ ہیں، لیکن ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک معبود کی، اور ہم سب اسی کے لیے جھکنے والے فرما بردار ہیں۔ جی آیت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے وصال کے وقت ان سے پوچھا تھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ امتحان لیا جا رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی عبادت پر لگا کے جاؤں۔ تو ان سب نے جواب کیا دیا، نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد، والد گرامی، دادا جان، پردادا جان، آگے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباء کون کون سے ہیں؟ آباء گنے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اب یعنی والد گرامی وہ اسحاق ہیں، اور دادا حضرت ابراہیم ہیں، اور اسماعیل ان کے نہ باپ ہیں نہ دادا ہیں کہ ان کو آبا میں شمار کیا جائے، لیکن وہ چچا ہیں، چچا کو آبا میں شمار کیا گیا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دو آبا اب تھے، ایک باپ اور دادا، چچا کے اوپر وہ دو غالب تھے کہ نہیں تھے؟ تو دو کے غلبے کی وجہ سے ان سب کے لیے جب ایک کامن اور ساجہ لفظ استعمال کرنا تھا تو ان کو چاچے کہنا چاہیے تھا یا دادے یا ابے؟ آبا کہنا جڑتا تھا، کیونکہ ایک چاچا ہے تو دو آبا ہیں، ابوین ہیں، تو دو کا غلبہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تغلیباً ان سب کو آبا کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک والد ہوتا ہے، ایک والدہ ہوتی ہے، جب دونوں کا نام اکٹھا لیا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ والدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو باپ۔
اور دو مائیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ والدتین. تو یہاں والدتین نہیں والدین کہا گیا ہے، دو باپ کہے گئے، حالانکہ دوسری باپ نہیں ماں ہے. تو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ باپ غالب ہوتا ہے ماں پر. اس کی اور مثالیں ہیں، جیسے شمسین کہا جاتا ہے، حسنین کہا جاتا ہے. حسنین کا معنی کیا ہے؟ دو حسن، حالانکہ دوسرے حسن نہیں ہیں، دوسرے حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اکٹھا ذکر کیا. تو حسن چونکہ غالب ہیں اس لیے حسنین کہا جاتا ہے. تو غالب ہونا یعنی عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں. بلکہ حسنین کہنا بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام حسن کو فضیلت حاصل ہے. تو یہ اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تغلیب. کیا کہا جاتا ہے؟ تغلیباً ایسا کہا گیا. اس کی دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے اور مسند احمد میں حدیث ہے، ام الرجل سن و ابی ہے. مسند احمد میں حدیث اس طرح ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کہتے ہیں، آقا سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں، آگے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آیا تو وہ چپ کر گئے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ پردہ کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اپنے چچا جان کا دفاع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس من اکرم الناس علی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ اکرام والا اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ قالوا انت یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فل عباس منی و انا من العباس، تو پھر عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں. یعنی اس کا بھی ادب احترام کرنا پڑے گا. آگے فرمایا، وَأَمُّ الرَّجُلِ سِنْ وہ ابھی ہے، کسی کا چچا اس کا باپ ہی ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے. سن ون صاد نون واو، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی جڑ کی دو شاخیں. سن ون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک کھجور جو ہوتی ہے نا، کھجور کا نیچے جڑ ایک ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر دو سانگ ہوتے ہیں اور ایک کے بجائے دو کھجوریں اوپر کو بڑی بڑی کھڑی ہوتی ہیں، نیچے سے مڈ ایک ہوتا ہے. تو ان دو کھجوروں کے درختوں کو جن کا مڈ ایک ہو ان کو سنوان کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ ہے اس کا لغوی معنی. اب یہاں مرادی معنی ہے، کانٹیکسٹ میں آ کے اس کا معنی بدل گیا، جو میں نے پہلے آپ کو معنی سمجھانے کے لیے بات بتائی تھی. یہاں معنی یہ ہے کہ ام الرجل سن وہ ابھی ہے، آدمی کا چچا اس کا باپ ہوتا ہے یا باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کا جڑواں ہوتا ہے، باپ کا جوڑ ہوتا ہے. باپ اور چچا ایک جڑ کی دو شاخیں ہوتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو باپ ہی قرار دیا. تو یہ اس آیت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کو آبا میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آ گئی کہ چچا جو ہوتا ہے وہ اب ہی ہوتا ہے، اپنے والد کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے فرمایا کہ ان اباک و ابی فی النار. تو اس حدیث میں اب کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اب سے مراد چچا ہے. حضور کے والدین یا والد گرامی، سگے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اس لیے ہم اہل سنت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، خاص طور سے آج جو متاخرین اہل سنت ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں. تو یا وہ ایک غلط فہمی دور ہوتی تھی تو وہ میں نے دور کر دی. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. الہم واحدن، جو واحد الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے مسلمان ہیں اور اسی کے ماننے والے ہیں. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے آبا
کہ معبود. تو اشارہ کیا ملا, سبق کیا ملا؟ ادھر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے. تو اس کو سنانا کیا مقصود تھا کہ تو کیا چیز ہے, تیرے بزرگوں کا بھی وہی رب ہے. وہ الگ موقع تھا, یہ الگ موقع ہے, تشبیہ نہیں دینی. یہ اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے والد گرامی کو کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے بزرگوں کا بھی رب ہے. پتہ چلتا ہے کہ رب کو مانتے وقت اس طریقے سے ماننا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے اور دین کے مسلم اور معتبر ہستیوں نے جس طرح رب کو ماننا ہے, رب کو اس طرح ماننا چاہیے, اپنے طریقے سے نہیں ماننا چاہیے. اور بابوں سے ہٹ کر رب کو ماننے والا کبھی رب تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا جو اگلا لفظ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. مسلم کا لفظ ہے. پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہا جائے تب بھی برحق ہے, اور اپنے آپ کو اگر مومن کہا جائے تب بھی برحق ہے. مسلم اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اور جو فرق کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں. آگے چلیے. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت ہے جو گزر چکی, اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا, اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے کوئی پرسش نہ کی جائے گی. جی, یہ پہلے والے لوگ جو ہیں یہ آپ لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں. ان کا کیا ان کے لیے اور تمہارا کیا تمہارے لیے. مطلب کیا ہے کہ اپنے اپنے اعمال کا ہر کوئی ذمہ دار ہے. پیروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے, صحابہ اکرام کی کرنی ہے, اجماع امت کی کرنی ہے, جمہور کی کرنی ہے. یہ تو ہوگی پیروی کے حوالے سے بات. لیکن اگر کوئی اپنے پہلے والے بزرگوں پر اعتراض کرے گا, ان پر گرفت کرے گا, ان کا حساب لینا شروع کر دے گا, تو وہ سن لے کہ ان کا کیا ان کے لیے, تمہارا کیا تمہارے لیے. ولا تسألون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. اعمال کا حساب اپنا اپنا دینا ہے. اما کانوا یعملون, یعملون کا کیا معنی ہے؟ عمل کرتے رہے. بات اعمال کی ہو رہی ہے. جس کسی نے جو عمل کیا ہے اپنے عمل کا جواب دے ہوگا. تم نے اگلوں کا حساب نہیں لینا, تم نے اپنا حساب لینا ہے. قیامت کے دن جا کر میں گریبان پکڑوں گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا. اس قسم کے ڈائلاگ بولنے والوں سن لو, تم گریبان پکڑ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے تمہارا اپنا گریبان پکڑا جائے. اپنے گریبان کی حفاظت کر, منہ سنبھال کے بات کیا کر. اور جتنے یہ بدتمیز بے ادب لوگ ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں اور خود کیا ہیں؟ بے ادب. اور اس وقت جو بہت بڑا فساد جو ان کے دماغوں کے اندر بہت بڑا کیڑا پھنسا ہوا ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ جو کسی کے خلاف بولتے ہیں تو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے حساب لینا ہے. یہ کیڑا اگر مر جائے کہ میں نے حساب لینا ہے, ایمان سے بتاؤ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بولے گا؟ اولیاء کے خلاف کوئی بولے گا؟ کسی بزرگ یا کسی بابے کی کسی کتاب کے اندر سے عیب پکڑ پکڑ کے دکھائے گا؟ اپنی خیر منائے گا. تو فرشتہ ہے, تو اسے غلطیاں نہیں ہو رہی. اگر اگلے بزرگوں کی بات ہم نے نہیں ماننی, وہ بابے تھے, اگر وہ غلط تھے تو کیا خیال ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا. تجھے غلط کہہ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ بات بنتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی, زیادہ سے زیادہ تو کسی کا بابا ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ تجھے مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں تجھے؟ ترجمہ بدل دو, لفظی ہیرا پھیریاں کر لو, لے دے کے بات تو ادھر ہی ہے کہ وہ بابے نہیں تو تم بابا صحیح. وہ سارے بابے غلط ہیں تو اس کی بجائے یہ ایک بابا کیوں نہ غلط کہہ دیا جائے.
اس ایک بات پر بھی اگر کوئی سلجھا ہوا سمجھدار نوجوان غور کرے گا تو اس بابے کو چک کے تھالیوں باہر مارے گا. آگے چلیے. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور اہل کتاب بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے. آپ فرما دیجئے نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کیا طریقہ ابراہیم کا جو ہر باطل سے ہٹ کر حق پر قائم رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. یہ آیت اور اس کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے کہ یہ لوگوں کو یہودی چاہتے ہیں کہ یہودی بن جائیں، عیسائی چاہتے ہیں کہ لوگ عیسائی بن جائیں، اور میرے محبوب آپ فرما دیجئے ملت ابراہیمی پر قائم رہنا زیادہ محفوظ. اور وہ مشرک نہیں تھے. اس میں یہود و نصارہ پر ایک چوٹ ہے. گویا تم لوگ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر مشرک ہو چکے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تم دونوں کے مذاہب سے پہلے ہو گزرے ہیں. پہلے ہونے کی سپریارٹی بھی ان کو حاصل ہے اور مشرک نہ ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، اور تم دونوں اعتبار سے قابل تقلید نہیں ہو. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر کار بند رہنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ملت ابراہیمی کے مطابق عبادات کی ہیں. آگے چلیے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں تم کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا. نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں. جی اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ تواتر، تسلسل اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کا کاربند رہنا قرآن شریف کے اندر بیان ہو رہا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ نفس نبوت کے اندر فرق کی بات ہو رہی ہے، مراتب کے فرق کی بات نہیں ہو رہی. یہ سب کے سب اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام تھے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی ہوں. والانبیاء اولاد اللات، اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے باپ سکے بھائی ہوتے ہیں اور اللاتی بھائی ہوتے ہیں. اور لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں. اب سب سے زیادہ قریبی ہونے کا مطلب واضح ہو گیا کہ میرے اور ان کے درمیان نبی کوئی نہیں. فاصلے اور زمانے کے لحاظ سے قرب بتایا جا رہا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا. تو بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ ان کے درمیان کوئی نبی ایک دو گزرے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ کوئی نبی نہیں گزرا. تصریح حدیث کے اندر موجود ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3442 3442. آگے چلیے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو بے شک انہوں نے راہ پائی، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف ضد میں پڑے ہوئے ہیں. تو اے حبیب عنقریب ان کے شر سے بچانے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں ایمان کا معیار صحابہ کرام کو قرار دیا گیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس ایمان کی مثل اور ایسا ایمان جو میرے نبی کے صحابی لائے ہیں، تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ایسا ایمان لانے والا ہدایت یافتہ ہوگا. اسی طرح کی آیت آپ جانتے ہیں سورۃ بقرہ کے آغاز میں گزری ہے. وہاں کیا فرمایا تھا؟ اذا قیل لهم آمنوا
کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لاؤ۔ یہاں پھر فرمایا بمثل ما آمنتم بہی، جیسا کہ میرے نبی کے صحابی ایمان لائے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان قرآن کے اندر بار بار ایمان کے معیار اور ترازو اور سٹینڈرڈ کے طور پر کوٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کو ان پر اعتراض ہے وہ ایمان کے معیار اور ترازو اور بنیادیں ہی اٹھا کے پھینک دینا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تمام صحابہ معاذ اللہ منافق تھے، یا اکثر صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خدا نخواستہ مرتد ہو گئے تھے۔ دونوں باتیں ہو گئیں، منافق کہنا ایک اور مرتد کہنا دو۔ تو کیا مطلب سارے کے سارے اگر منافق تھے یا سارے کے سارے بعد میں مرتد ہو گئے، تو یہ بات کرنے والا نبی پاک کی کامیابی پر اعتراض کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نبی پاک کی کامیابی کا انکار کرتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ لوگ صحابہ کے دشمن نہیں صرف، یہ دراصل نبی پاک کے دشمن۔ اپنی سوچ اور اینگل بدل دیجئے۔ ہر بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ کے خلاف بات جاتی ہے، نہیں، ان کی بات نبی پاک کے خلاف جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دو دعوے ہیں، میں کوئی کھینچا تانے نہیں کر رہا، حلفاً ایسا ہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام صحابہ چند ایک تین چار کے سوا سارے منافق تھے معاذ اللہ۔ اچھا، منافق کے اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی مذہب کا ایک اور خیال بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب معاذ اللہ تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اب خدا نخواستہ صحابہ منافق تھے تو پھر کیا ہوا؟ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اور خدا نخواستہ یہ دوسرے اللہ کے پیارے سارے تقیہ کرتے تھے تو پھر بھی کیا ہوا؟ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ تو سارے کا سارا دین تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ پتہ چلتا ہے صحابہ بھی منافق نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ دیا حق دیا، اور اہل بیت بھی تقیہ باز نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ بولا حق بولا۔ ہمارے پاس سارے کا سارا حق پہنچا ہے، تمہارے پاس کہیں کوئی بات نفاق کی نظر ہو گئی، کہیں کوئی بات تقیہ کی نظر ہو گئی، تمہارے پاس دین کے پرخچے اڑ گئے، ہمارے پاس دین کامل پہنچ گیا۔ لاؤ جواب اس کا، خدا کی عظمت کی قسم قیامت تک جواب نہیں آ سکتا سوائے گچیچیاں وٹنے کے، گالیاں دینے کے، الزام لگانے کے، بدگمانیاں کرنے کے۔ سونا یہ باتیں قیامت کے دن نہیں چلیں گی۔ آگے چلیے جی۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ کہو ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا رنگ، اس کا مطلب ہے اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر ڈوب جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی رنگوں سے متصف ہو نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں، بلیک، براؤن، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، وائلٹ، گرے، وائٹ، جو بھی ہے یہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ ان رنگوں کی بات نہیں کر رہا۔ رنگت سے مراد کہتے ہیں نا کہ میں تیرے رنگ رنگیاں، یہ مطلب۔ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کو رنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دین کے رنگ میں رنگتا ہے، جو دین اپنے اوپر وارد کرتا ہے، اس کے لباس میں، اس کی حرکات میں، اس کے رویے میں، اس کی سیرت اور کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور ڈیل کرنے میں، اس کے دین سیکھنے سکھانے میں دین کا رنگ جھلکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تم میں سب سے اچھے بندے بتاؤں؟ جی حضور فرمائیے۔ قال اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ باقی رہی چٹی چمڑی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی حبشہ کرانے والا ہو تو حضور کا محبوب ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی ٹونی مونی ہو تو وہ حضور کا دشمن ہے، خواہ رنگ اس کا چٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری دولت بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔
آگے چلیے جائیں. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہو کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر اللہ ہے تو کیسا ہے، اور ہے تو ایک ہے یا کئی ہیں، یا ان بتوں کی عبادت جائز ہے یا ناجائز. یہ بحثیں ہم سے کرتے ہو. ہمیں ہمارا عمل کرنے دو. تمہیں ہم نے پیغام توحید پہنچا دیا ہے. گردن دبا کے منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا. اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور ہم جانیں ہمارا کام جانیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. نہیں، وہ ساری بحث پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. رنگت وہی ہے جو اللہ کی ہو. اب تم اس رنگ کو قبول نہیں کرتے تو پنجابی میں کہتے ہیں خسمانو کھاؤ. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد بے شک یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے چھپائی شہادت جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. یہ متعدد انبیاء علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہنا تو یہ ان کا ایک جھوٹا الزام تھا. تو آگے چل کے اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے. اب ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم میں اتنی عقل بھی نہیں. یہ آگے آئے گا. پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. اللہ تو اس وقت کے حالات سے بھی آگاہ ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بھی آگاہ ہے، تمہارے احوال سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ایسے موجود ہے. وہ جو بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا یا تمہارے تکے اور اندازے ٹھیک ہوں گے یا تمہارے جھوٹ اور گمان ٹھیک ہوں گے. پھر فرمایا اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہیوں کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے. یہاں گواہی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو تورات زبور انجیل میں موجود تھیں ان کو قرآن یہاں پر گواہیاں قرار دے رہا ہے، اور ان کو چھپانے والے یہود و نصارہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر مجرم قرار دے رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم میں سے ہوں گے، یہاں تک الفاظ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اور یہ ان باتوں کو چھپاتے تھے. یہ تھی اللہ کی طرف سے گواہی کو ان کا چھپانا. آگے چلیے. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت ہے جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور ان کے کسی کام کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا. یہ چند آیتیں پہلے بالکل لفظ بلفظ یہ آیت پہلے گزری. یہاں علماء نے کہا کہ کررہ تاکیدن. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتنی اہم تھی کہ اس کو تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دہرایا. اب جس چیز کی تاکید ہے، جس کو تاکیدن اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہا ہے، اس پر آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہیں؟ وہ یہی ہے کہ تم سے پہلے گزر چکے، پہلے والے پہلے گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات اہم ہے اس لیے دہرائی گئی ہے، اور یہ بات اتنی اہم ہے اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. تو آج کل جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں وہ اہم ترین باتوں کے خلاف چلتے ہیں اور بے ادبیاں ڈھونڈتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے سے پہلے بزرگوں کے انکار بھی کرتے ہیں، ان کے گریبان بھی پکڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے، آقا نے فرمایا لا تسب الاموات، پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو گالیاں نہ دیا کرو. فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، انہوں نے جو کیا ہے اچھائی تھی اچھائی نہیں تھی، whatsoever it was، جو کچھ بھی تھا وہ ان کے کھاتے میں جا چکا، وہ اس کے پاس پہنچ چکے.
تم ان سے اب کیا لینا چاہتے ہو؟ بعد والو تمہیں چاہیے کہ تمیز سے کام لو۔ ایک حدیث اور بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ کیا بیان کیا کرو؟ خوبیاں بیان کیا کرو۔ اب کوئی کہے جی خاموش رہنا ہے، تو بھائی ہر فوت شدہ کی خوبی بیان کرنے کا حکم ہے، عیب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، انہیں گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ لا تسبو، گالیاں مت دو فوت شدہ کو۔ یہ کہاں ہے؟ حدیث بخاری میں 1393 اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ تو اپنا آنڈی گوانڈی مولیر پھپھیر پتریر مسیر ہو، اپنا ہم عمر ہو، ہم سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بیان کرنے کا حکم ہے، اور اگر پچھلی صدی کا بندہ ہو تو پھر، اور اگر حضور کے زمانے کا بندہ ہو تو پھر۔ اور قرآن کہتا ہو کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہماری بھی بخشش کر، ہمارے سے پہلے فوت شدہ کی بھی بخشش کر۔ لیکن یہ باتیں وہ نہیں مانے گا جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ اپنے سینے کے زور کو مانتا ہے، وہ مغرب سے دین کو نہیں لیتا، نہیں سیکھتا، وہ شمال سے دین کو سیکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔